السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی زندگی کے کچھ تجربے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہیں۔ اچھا، ایک بات بتائیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی ماں کے شکم میں تھے تو ہم نے روایت پڑھی کہ اس شکم مادر میں جب آپ جلوہ افروز تھے تو ماں آمنہ کی بدن سے خوشبو آتی تھی۔ وہ جس چیز کو چھو لیں اس چیز سے خوشبو آتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، پھر آپ کی پوری زندگی چلی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ جس گلی سے گزرتے تھے ان کے عاشق خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ آقا کا گزر ادھر سے ہوا ہے۔ پھر ہواؤں کے ساتھ جو خوشبو ہوتی، لوگ سمجھ جاتے کہ سرکار کا گزر ابھی ادھر سے ہوا ہے، کہ خوشبو ادھر سے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے بفضل رب خوشبودار تھے۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ دوستو، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو لگانا سنت ہے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، اور سنت مانے لیتے ہیں کہ سرکار نے جو کیا وہ سنت، تو آپ نے کیا ہے اس لیے ہم کو سرکار خوشبو لگانا سنت ہے، آپ نے خوشبو پسند فرمایا، خوشبو لگایا۔ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں پیارے، اگر آپ قدرتی طور پر خوشبودار تھے، آپ کے جسم اثر سے خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، تو آپ کو خوشبو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اعجاز ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اعجاز ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح آپ کے جسم اثر سے خوشبو آنا یہ آپ کی خصوصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کیا ان کو خوشبو آتی تھی تو خوشبو لگانا سنت کہاں سے ہو گیا؟ مجھے بتائیے۔ تو ایسی من گھڑت روایات اور باتیں جو دنیا، پھر کہتے ہیں لوگ پسینے سے خوشبو آتی تھی، پسینے کو لوگوں نے شیشیوں میں جمع کیا۔ ارے پیارے، ذرا غور کرو، پسینہ انسان کو جب آتا ہے جب سورج کی تپش ان کے جسم کو تپائے اور پھر بدن کو گرمی کا احساس ہو، تو اس میں سے انسان کے بدن میں سے عرق نکلتا ہے۔ اسی عرق، اسی قطروں کو پسینہ کہتے ہیں۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ غور کریں کہ آپ جہاں سے چلتے تھے بادلوں کا سایہ ہوتا تھا۔ آپ جہاں سے چلتے تھے بادلوں کا سایہ ہوتا تھا۔ دھوپ میں جو سورج آپ کے اشارے پہ پلٹ آئے، اس میں اتنی طاقت تھی کہ ان کی تپش سرکار کا پسینہ نکال دے۔ ایک طرف تو سرکار کو بے مثال کہتے ہو، ایک طرف سورج کی گرمی سے ان کا پسینہ نکلوا رہے ہو، اور پسینہ نکلوا کے خوشبودار بنا رہے ہو۔ تعجب کی بات نہیں ہے، آپ ان کی تعریف بیان کر رہے ہو اپنے انداز میں کہ مجھے پسینہ آتا ہے تو ان کو بھی آتا ہوگا، ہمارے بدن میں بدبو آتی ہے تو خوشبو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو بھی خوشبو لگانا پڑتا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ پیارے، غور کرو، سوچو، اگر آپ بے مثال مصطفیٰ ہیں تو ان کے بدن تو اللہ کی طرف سے خوشبودار ہے۔ پھر اوپر سے بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، دھوپ میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کو پسینہ چھوڑا دے۔ تو خوشبو لگانا سنت ہے کہ آپ لگاتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، ہم کو لگانا ہے، یہ بات غلط ہے کہ آپ تو اللہ کی طرف سے خوشبودار تھے۔ آپ کو خوشبو لگا کر، بناوٹی خوشبو سے آپ کو دنیاوی خوشبو لگا کر خوشبودار بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن خوشبو تو دیتے ہی تھے، آپ جن پر نگاہ ڈال دیں وہ خوشبودار ہو جاتے تھے، وہ خوشبودار ہو جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو پھر بات کیا ہے تو میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ انسانی
حالات اور ان کے تقاضے کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ انسانوں کو ضرورت پڑے گی کہ ہر انسان کے بدن کی خوشبو ایک طرح نہیں ہے، کسی کے پسینے میں الگ، کسی کے پسینے میں الگ، تو ایسے حالات میں آپ لوگ خوشبو لگایا کرو۔ خوشبو لگانا اس طرح سے آپ کے لیے سنت ہے کہ آپ لگایا کرتے تھے اس لیے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ خوشبو لگا لیا کرو، یہ آپ کا قول ہے۔ تو یوں کہو کہ تعلیمات مصطفیٰ میں سے ہے خوشبو لگانا۔ کیا ہے؟ خوشبو لگانا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ میرے دوستو، آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔